السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہترین سی وی بنانے اور لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو ان سب افراد کے لیے ضروری ہے جو جاب کرتے ہو یا طالب علم ہو، کسی بھی آفس میں نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہو تو ان کو سی وی بنانے یا لکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور سننا چاہیے تاکہ بعد میں غلطی کی گنجائش موجود نہ ہو۔ ہمارے بہت سے دوست سی وی کو صرف ایک فارمیلٹی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سی وی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سی وی کسی بھی ادارے میں کام شروع کرنے سے پہلے آپ کی شخصیت کے بارے میں HR یعنی ہیومن ریسورسز مینیجرز کمپنی مالک کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اور تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں سی وی کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں کہ اس میں فارمیٹ کے مطابق سب کچھ لکھ دو، جو کہ بالکل غلط ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک پروفیشنل سی وی کس طرح ہونی چاہیے۔ سی وی ہر بندے کا اپنا مختصر مگر جامع تعارف ہوتا ہے، جس پر کمپنی کا مالک یا HR والے آپ کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ماہرین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک سروے کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر کمپنیوں کے مالکان اور ان کی جانب سے رکھے گئے HR مینیجرز کسی کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اکثر اوقات بھرتی یا مسترد کرنے کا فیصلہ 60 سیکنڈ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایڈوکو ریٹیل نے 1000 افسروں سے پوچھا کہ بھرتی کرنے کا فیصلہ وہ کتنی دیر میں کر لیتے ہیں، تو ان کا مجموعی جواب تھا کہ یہ فیصلہ 34 سیکنڈ میں کر لیا جاتا ہے۔ 1000 ماہرین نے مزید بتایا کہ انہیں سی وی دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ نوجوان نے کون سی باتیں جھوٹی لکھی ہے۔ سی وی میں بیان کردہ خوبیاں عمر، تجربے اور کیریئر میں بھی نظر آنا لازمی ہے۔ بسا اوقات نوجوان اتنا زیادہ تجربہ لکھ دیتے ہیں جو ان کی عمر اور تعلیم سے میل نہیں کھاتا، یا اگر کوئی انگریزی زبان کی اغلاط ہے اور نوجوان خود کو انگریزی کہہ رہا ہے تو اسے بلانے کی بھی ضرورت کمپنی محسوس نہیں کرتی۔ اتنے کم وقت میں انہیں سی وی یعنی بایو ڈیٹا کی ترتیب اور درخواست دہندہ کے حلیے اور چال ڈال کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نوجوان ان کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ مارکیٹنگ میں بھرتی ہونے کے لیے ایک نوجوان انٹرویو کمیٹی کے روبرو پیش ہوا۔ کمیٹی نے اس کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ کمیٹی حیران رہ گئی کہ جو شخص اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکتا وہ کسی دوسری کی مارکیٹنگ کیا کرے گا۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے پہلے سوال کے جواب میں ہی اسے نہ رکھنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ دیگر سوالوں کے جواب سے درست ثابت ہوا۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ سی وی کو کھینچ تان کر لمبا لکھنے سے گریز کی جائے۔ جو آپ نہیں ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسرے ہی سوال میں آپ بے جا تعریفوں کا پول کھل جائے گا اور آپ انٹرویو کمیٹی کے سامنے ڈیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک بے روزگار نے لکھا کہ مجھے بک ریڈنگ کا بڑا ہی شوق ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخری کتاب کون سی پڑھی ہے تو کوئی جواب نہ بن سکا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مالک کو آپ کے سی وی میں کوئی جھوٹ یا غلطی نہیں چاہیے۔ ایسا ہو تو یہ مسترد ہونے کی علامت بن سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ انٹرویو کی کال ہی نہ آئے، لہٰذا مشغلے میں وہی کچھ لکھیے جس کی آپ کمانڈ رکھتے ہو۔ اول تو سی وی کو زیادہ وسعت دینے کی ہرگز ضرورت نہیں، اس میں چیدہ یعنی اہم پوائنٹس باتوں کو ہی بیان کیجیے۔ HR کے ماہرین کے مطابق ایک یا زیادہ سے زیادہ 100 صفحے پر مشتمل سی وی بہترین سمجھی جاتی ہے، مگر ہر نقطے کی جزیات بیان کیجیے۔ چارٹر انسٹیٹیوٹ آف پرسنل اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈیوڈ ڈی سوس کا کہنا ہے، سب سے پہلے جاب کی تفصیلات پر غور کیجیے اور یہ دیکھیں کہ اس معیار پر پورا اترنے کے لیے
کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے خود یقین کیجئے کہ آپ وہ کام بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ مالکان کورنگ لیٹر کو پسند کرتے ہیں، لیکن اکثر مالکان ایسا نہیں کرتے، وہ براہ راست آپ کی خوبیوں کو جاننا چاہتے ہیں، لہٰذا یہی طریقہ اختیار کیجئے۔ HR ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ استعمال ہو جانے والے الفاظ سے گریز کیجئے، جیسا کہ انتہائی محنتی، ٹیم لیڈر بننے کی صلاحیت کا حامل، پرجوش وغیرہ۔ یہ باتیں تجربے یا تعلیمی سرٹیفکیٹ میں جھلکنا چاہیے، لیکن اگر آپ لکھنا ہی چاہتے ہیں تو یہ لکھیے آپ اس جاب کے لیے کیوں موزوں ہے، اور آپ اپنا پلان بیان کیجئے، لیکن بہت مختصر۔ اسی لیے CV کو بار بار پڑھیے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ کچھ نوجوان بعض جگہ بہت ہی بڑا فونٹ استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر مناسب فونٹ استعمال کیجئے۔ فونٹ کا استعمال بھی کم اہم نہیں، کیونکہ اسے سائنسی ذہن رکھنے والے مالک کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے، اور یہ کہ آپ نے درست ترجیحات کا تعین کیا ہے یا نہیں۔ ضرورت کے مطابق کسی کو بولڈ کیجئے اور کسی لفظ کو کم نارمل انداز میں لکھیے۔ اپنے بارے میں کچھ لکھتے وقت ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو کر سکتے ہیں وہی بیان کیجئے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تصاویر مانگی جائے تب ساتھ لگانا ضروری ہے، ورنہ کچھ مالک اور HR ایکسپرٹ تصاویر پسند نہیں کرتے۔ ایسی کوئی بات ضرور لکھیے جس سے آپ کی کام کے دلچسپی یا رغبت ظاہر ہو۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیو بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی ویڈیو کے بارے میں معلومات آتی رہے۔